کیا ہے؟ شہادت ایک توفیق الہی ہے اور ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ پروردگار نے قرآن مجید کے اندر جو بلند ترین مقامات بیان کیے ہیں، میں وہ آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں۔ سورہ نساء کی 69 نمبر آیت میں پروردگار فرما رہا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ وہ شخص جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں نچھاور کرے گا، اور ان کو اخروی زندگی میں کن کے ساتھ رکھے گا؟ وہاں اللہ تعالیٰ نے 4 بلند ترین مرتبے بیان کیے۔ سب سے پہلا مرتبہ انبیاء کا، کہ ان کو آخرت میں جو ہمسائیگی ملے گی وہ انبیاء کی ہے، اور اس کے بعد صدیقین۔ صدیقین جو ہیں یہ اولیاء پروردگار ہیں کہ جن کی پوری زندگی جو ہے وہ حق و صداقت پر مبنی ہے۔ بے شک یہ مقام نبوت پر نہیں ہیں، لیکن مقام وسیع پہ ہیں، مقام خلافت پہ ہیں، مقام ولایت پہ ہیں۔ اس کے اندر ہمارے ائمہ علیہ السلام بھی ہیں، اسی طرح باقی اولیاء پروردگار۔ اور تیسرا جو مقام ہے شہداء کا، کہ اللہ تعالیٰ نے تیسرا عظیم مقام جو انسانوں کو عطا کیا وہ شہداء۔ شہداء کون ہے؟ کہ جو انہی انبیاء اور انہی صدیقین کی راہ میں چلتے ہوئے اپنے مقدس مشن کی خاطر، مقدس اہداف کی خاطر اپنا خون جو ہے وہ اللہ کی راہ میں بہاتے ہیں، انہیں شہداء کہتے ہیں۔ البتہ شہداء کی قسمیں ہیں، انشاءاللہ اسے بھی بیان کریں گے۔ والصالحین، اور چوتھا جو مقام ہے وہ صالح کا۔ صالحین کون ہیں؟ کہ جن کو اپنے ایمان کے ساتھ نیک عمل کی بھی توفیق حاصل ہے، کہ جو جس چیز کا بھی علم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو پروردگار فرما رہا ہے کہ جنت میں یہ جو 4 بلند مرتبہ لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، جو بھی اللہ اور رسول کی سچے معنوں میں اطاعت کرے گا، خدا ان کو جو ہے وہ آخرت میں، برزخ میں، روز محشر اور جنت میں ان کے ساتھ قرار دے گا۔ بے شک۔ اور اس کے بعد پھر پروردگار خود ہی تعریف فرما رہا ہے کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، کہ کتنے بہترین ہمسائے ہیں، کتنے بہترین ساتھی ہیں، کتنی بہترین صحبت ہے جو ان لوگوں کو جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ چونکہ ہماری گفتگو شہداء کے بارے میں ہے، عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال، جیسا کہ آپ کے بھی سوال میں بھی تھا، کہ شہید کا مقام جو ہے، ہم سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ یہ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ ایک نقطہ ہے۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظ شہید جو ہے وہ شہود سے ہے، چونکہ وہ شخص جو شہید ہوتا ہے وہ کچھ چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے، اس لیے اسے شہید کہتے ہیں۔ شہید یعنی دیکھنے والا، مشاہدہ کرنے والا۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تو وہ اپنے آپ کو میدان کے اندر حق کے محاذ پر دیکھتا ہے اور اپنے مد مقابل دشمنان حق کو دیکھتا ہے۔ یہاں اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بالآخر میری جگہ جو ہے اس کائنات میں وہ کون سی ہے۔ ایک تو دوسرا، بعض روایات کی روح سے شہید جو ہے، چونکہ وہ اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا مشاہدہ کرتا ہے، اس لیے اسے شہید کہتے ہیں۔ اور بعض روایت کہتی ہیں کہ جس وقت اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوتا ہے اور وہ جان دے رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ اللہ کی عظیم نعمتوں کو اپنے اوپر اترتا ہوا دیکھتا ہے، اس اعتبار سے جو ہے اسے شہید کہتے ہیں۔ اور ایک سب سے بڑی نعمت جس کا آپ نے بھی ذکر فرمایا اور خود قرآن مجید میں ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے جان دی ہے، ان کو گمان تک نہ کرو کہ وہ مر چکے ہیں، بلکہ پروردگار فرما رہا ہے کہ بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ ہیں، دنیا میں زندہ نہیں ہیں، اور خدا سے جو ہے وہ رزق لے رہے ہیں۔ میں یہاں ایک دو مسئلے جو مہم ہیں ہمارے لیے، میں آپ کی خدمت میں اور مومنین کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ آیا جو ہے عام طور پر پڑھی جاتی ہے اور بعض دفعہ لوگ اسے غلط معنی لیتے ہیں، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ آیا اس دنیا میں زندہ ہے یا
اس کے بعد والی جو دنیا ہے جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں وہاں زندہ ہے. جی یقیناً اس دنیا میں وہ زندہ نہیں ہے شہید، یہاں سے تو وہ جا چکا ہے. اس کی ہم قبر مبارک کو دیکھتے ہیں. جیسے کسی شخص نے آ کے 8ویں مولا امام علی رضا صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں آ کے سوال کیا، اور اس نے کہا کہ آپ کے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہیں وہ تو زندہ ہیں. چونکہ آپ کو معلوم ہے، ناظرین بھی جانتے ہیں، اس زمانے میں ایک فرقہ جو ہے واقفیہ قائم ہوا تھا امام رضا علیہ السلام کے خلاف، کہ جو یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ امام موسیٰ کاظم جو ہیں صلوات اللہ علیہ وہ شہید نہیں ہوئے بلکہ وہ غائب ہیں اور وہی قائم ہیں. اور اس بہانے وہ 8ویں مولا کی امامت کا انکار کر رہے تھے، اور ان کے اندر بعض بڑے بڑے نام ہیں جو امام صادق علیہ السلام اور امام کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. جی اور وہ سارا تو دنیا کا چکر تھا، اور مال جو ان کے پاس جمع ہوا تھا اس کو دبانے کے چکر میں انہوں نے یہ جو ہے وہ کھیل کھیلا. تو جب اس شخص نے آ کے وہی سوال 8ویں مولا سے کیا کہ آپ کے بابا جو ہیں اگرچہ شہید بھی ہیں ہم مانتے ہیں لیکن وہ تو زندہ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں 8ویں مولا نے جو جواب دیا، ہمارے لیے امام کا جواب حجت ہے. بے شک. معصوم نے فرمایا کہ زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ اس دنیا میں زندہ ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں. واقعاً قرآن مجید میں یہ ہے کہ بل احیاء عند ربہم، خدا نے نہیں کہا فی الدنیا، کہا عند ربہم، یعنی اپنے رب کی پیشگاہ، اپنے رب کی بارگاہ میں وہ زندہ ہیں. مولا نے فرمایا وہ وہاں زندہ ہے، یہاں زندہ نہیں ہے، یہاں سے وہ جا چکے ہیں. یہاں اس وقت میں تمہارا امام وقت زندہ ہوں کہ جس کی اطاعت تم پر واجب ہے. اور اس کے بعد مولا نے ایک اور آگے سے جو ہے تھوڑی سی وضاحت فرمائی جو ہم سب کے لیے جو ہے وہ قابل غور ہے. مولا نے فرمایا اگر شہید اس دنیا میں زندہ ہوتا تو پھر اس کی بیوی جو ہے وہ کیوں آگے شادی کر رہی ہے؟ بیوہ کو کیوں حق ہے کہ وہ آگے شادی کرے؟ آیا اس دنیا میں زندہ شخص کی بیوی جو ہے وہ آگے شادی کر سکتی ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا اگر وہ زندہ ہے تو پھر اس کی میراث کیوں تقسیم ہو گئی ہے؟ جی آیا ایک شخص جو خود زندہ ہے اس دنیا میں کسی کو حق ہے اس کی میراث تقسیم؟ نہیں. پھر فرمایا میرے بابا کی میراث تقسیم ہو چکی ہے. اور یہی وہی چیز ہے کہ جس کی طرف ہم عام طور پر اہل ایمان، اہل انتظار کی توجہ دلاتے ہیں کہ اس وقت ہم پر جس ہستی کی اطاعت واجب ہے وہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں. وہ اس وقت کے زندہ امام ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا اس وقت کے زندہ امام ہیں تو فوراً آگے سے سوال کرتے ہیں لوگ، تو آیا باقی ائمہ ہمارے زندہ نہیں ہیں؟ قرآن مجید میں تو آیا ہے کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں. تو یہاں جواب یہی ہے کہ وہ بھی زندہ ہیں لیکن عند ربہم، عالم برزخ میں زندہ ہیں، برزخی نعمات سے بہرہ مند ہو رہے ہیں. اس وقت وہ جو حجت جو زندہ ہے اور جس کی اطاعت ہم پر واجب ہے، یعنی مراد اس دنیا میں جو زندہ ہے جی وہ امام مہدی صلوات اللہ علیہ